پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سی پیک کے حوالے سے جو بڑی بات ہو رہی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ اس پر بھی کوئی پیش رفت ہو رہی ہے آنے والے دنوں؟ سی پیک پہ بڑی تیز رفتاری سے ہو رہی ہے، پازیٹیو اس پہ پیش رفت ہو رہی ہے، اور میں بڑا ہوپ فل ہوں، آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ میں کہوں کہ ابھی تک آ گئی ہے، جو فیکچول پکچر ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں اگلے سال 2 سال میں بڑی تیز رفتاری پاکستان کو ایک اکنامک ہب کے طریقے سے ہماری اصل میں ہم نے بھی یہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہمارا ریگولیشن سے اجازتیں لینی پڑتی تھی، پرمیشن سے۔ ہم نے دنیا کے بہترین ایکسپرٹس کو بلا کے ہم سب مل کے ہم نے یہ ریگولیشنز کو ٹھیک کیا ہے، آسان کاروبار ایکٹ پاس کیا ہے اسمبلی سے، پھر فیسیلیٹیشن سینٹر آپ اسلام آباد میں دیکھ رہے ہیں جس میں ساری منسٹریز کے جو آفیسرز ہیں وہ ایک ہی بلڈنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پھر میں آپ سے یہی ذکر کر رہا ہوں کہ نمبر آف ہم ریگولیشنز کو 3 دن پہلے ہماری میٹنگ تھی جس میں ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک کے جتنے خواہ مخواہ کے ان کی اجازتوں کی ضرورت ہوتی، حالانکہ وہ بعض جگہ وہ ریزرویشن بھی کر رہے تھے، لیکن ہم دنیا کے بیسٹ ان کو پریکٹسز کا حوالہ دیا کہ دوسرے ملکوں میں یہ ہو رہا ہے، ان کو پرابلم نہیں ہو رہا، تو آپ کیوں ناجائز طور پہ یہ پابندیاں لگا؟ لیکن سر ایگری کیا اس میں۔ لیکن ابھی جو سر بلوچستان میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اب گوادر کے اندر بھی آیا، اب سی پیک کے حوالے سے کیا چائنیز سے کوئی انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کیا ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی چیلنجز موجود ہیں، ان کو حل کیا جائے گا؟ چیلنجز تو ہیں، اور اس سے پہلے وہ ان کا سیکورٹی کا کیونکہ کچھ واقعات ان کے خلاف ہوئے تو انہوں نے کیے اپریہنشن اپنی کا اظہار کیا، ہم باقاعدہ ان کا پوری طور پہ ان کا تحفظ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہت بڑا ملک ہے، دور دراز کے علاقے ہیں، اس کو اور بہتری کی طرف ہم اصلاحات کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود چائنیز نے ابھی کو ریسنٹلی پرٹیکولرلی اس واقعے کے بعد کوئی ایسا کوئی بات نہیں۔ لیکن شیخ صاحب، آپ کا جو آنے والا سال ہے یا 2 سال ہے اس میں بیرونی جو سرمایہ کاری ہے اس کا ہدف آپ کے مطابق کیا ہے؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ سال 2 میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ڈبل، یہ میں بڑی آپ کو ایک کنزرویٹو فگر دے رہا ہوں، میں تو بہت اچھا درخشاں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں انویسٹمنٹ کی اپرچونٹیز کو، کیونکہ ہم یہ تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ ریگولیشن بہت بڑا پرابلم تھا، ہمارے بیوروکریٹک ایپٹیچیوڈ جو اجازتیں پرمیشن ہے اس کو ہمیں آج سے 30-40 سال پہلے دوسرے ملکوں نے کر لیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کئی اپنی جگہ پہ آپ کو حوالہ دے چکا ہوں کہ میرے دوست تھے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب، اور وہاں انہی کے کلاس فیلو منموہن سنگھ انڈیا میں فائنانس منسٹر تھے، یہ ادھر فائنانس منسٹر تھے پاکستان میں، تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ، کیونکہ آپس میں کلاس فیلو تھے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ اتنے آگے ترقی کر رہے ہیں، ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ کس طرح ہم، تو یہ اس وقت انڈیا کو ہندو ریٹ آف گروتھ کہتے تھے، ہندو ریٹ آف گروتھ IMF کہتی تھی، پاکستان گروتھ کر رہا تھا۔ ابھی بھی ہم نے اپنی کچھ خود ہی ہمارے جو ہے نا ڈیفیکلٹیز ہوگی، ہم نے غلط اپنی ترجیحات مقرر کر لی، ایکسپورٹ کے اوپر ہمارا رجحان کم رہا، پچھلے 8-10 سال میں ایکسپورٹ نہیں بڑھی، اور آپ دیکھیے نا کہ اندازہ کیجئے کہ ہم اب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی طرف گروتھ چاہ رہے ہیں، آبادی ہماری بڑھ رہی ہے، بڑی تیز رفتاری سے آبادی بڑھ رہی ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہو، اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ بڑی محنت سب کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا ویژن جو ہے، ان کی لیڈرشپ جو ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں، اور پھر ہمارے یہاں جو آرم فورسز نے، ڈیفنس فورسز نے جس طرح سپورٹ کی ہے، سب مل کے بہت کم ہوا ہے کہ ہم، بلکہ پہلے تو یہ ہوتا رہا کہ ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ خدشات رہے ہیں، تو یہ اب سیم پیج ہے، ابھی بھی ہیں، پیچھے بھی رہے، PTI کی حکومت کے شروع میں بھی رہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر ہم سب مل کے، ہمارا پاکستان میں پوٹینشل ہے، یہاں پہ ایک تو ہم نے تعلیم کے اوپر اور ہیومن ڈیولپمنٹ میں کم توجہ نہیں، لیکن آپ سب سمجھتے ہیں کہ IMF سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے سال 2 میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں جی، میں یہ محسوس کرتا ہوں، میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو، میں اکنامک سائڈ کا بندہ ہوں، میرے خیال میں IMF ہمارے لیے کوئی غلط نہیں کر رہی، IMF پاکستان کی بہتری کے لیے بات کر رہی ہے۔ اگر وہ IMF نہیں ہوئی تو ہماری جو پاس پرفارمنس رہی ہے حکومتوں کی، وہ ہم نے اللہ تللوں پہ خرچے بہت کر دیے۔ IMF بلکہ ہمیں بعض جگہ وہ بہتری کی طرف لا رہی ہے، وہ ہمیں بیلنس آف ٹریڈ، بیلنس آف پیمنٹ، اور یہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ کو کم سے کم کرنے کی طرف توجہ کروا رہی ہے، ہماری وہ ایکسپورٹ کی طرف توجہ کرا رہی ہے، اور اسپیشل اکنامک زونز کو ہم ڈیولپ کر رہے ہیں۔ IMF نے بھی ہمیں
2035 तक इजाज़त दी है कि हम वहाँ पे इन्वेस्टमेंट। सर ये जो कराची के हवाले से बड़ी बात होती है, सरमायाकारों का जिक्र किया जाता है कि वो आर्मी चीफ से मिले, फिर बिलावल साहब ने कहा कि उनसे शिकायतें ना करें। मुझे बताएं, आपकी भी वहाँ पे रहायश है, क्या वाकई उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं? कराची के अंदर आप रहते भी हैं, वाकई कोई शिकायतें हैं, मसाइल हैं? देखिए, मैं कराची में ही रहता हूँ और वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के कारोबारियों के सबसे ज़्यादा वोट लेके मैं प्रेसिडेंट आज से 39 ईयर्स पहले 87 में प्रेसिडेंट बना। और मेरा लगातार अभी भी उनसे इंटरेक्शन है। मैं 2 दिन पहले भी कराची का उनके एक्सपो का जो फंक्शन था उसमें मैं चीफ गेस्ट था और मेरा रेगुलर राब्ता है। ठीक है। क्योंकि मुश्किलात हैं वहाँ कराची में। वहाँ पे मुश्किलात क्या हैं कि वहाँ सड़कें टूटी फूटी हैं। ठीक है। वहाँ पे हमें पानी का नहीं है, प्रॉब्लम है। आप भी टैंकर मंगवाते हैं? आपके घर भी टैंकर आता है? मेरे घर में टैंकर बहुत कम आता है, लेकिन क्योंकि हमारे इलाकों में ना बाद डिफेंस के इलाके में ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं KDA 1 में रहता हूँ, वहाँ आम तौर पे प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभार टैंकर की ज़रूरत होती है, लेकिन ये सारे कराची में नहीं है ये मामला। लेकिन काफ़ी बड़े इलाके में पानी का प्रॉब्लम है। और आप देख रहे हैं कि कंजेशन बहुत ज़्यादा, ट्रैफिक इतनी हो गई। अभी मैं अपने दफ्तर से घर जाता हूँ तो मुझे कोई 80-90 मिनट लगते हैं सिर्फ एक जाने में। अच्छा। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई ना। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।